میرا نام جنیٹا آسٹن ہے اور میں UGA چرچ سے بلانگ کرتی ہوں. میں شکر گزار ہوں پاسٹر عاشر منچا کی کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں شائن اسٹار TV پہ خدا کا کلام پیش کر سکوں. آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے لوکا 23 باب 24 آیت. یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر، یہ جانتے نہیں کیا کرتے ہیں. میرے عزیزو، آج کا ٹاپک ہمارا معافی کا ٹاپک ہے. دنیا میں ایسی کوئی ہستی نہیں ہے جو معاف کرتی ہے. دنیا میں صرف ایک ہی ہستی ہے جو معاف کرتی ہے اور وہ ہستی خداوند یسوع کی ہستی ہے. خداوند یسوع جب صلیب پر تھے تب بھی خداوند یسوع نے معاف کیا اور خدا سے درخواست کی، خدا سے دعا کی کہ خدا انہیں معاف کریں. میرے عزیزو، ہم دنیا میں رہتے ہوئے، ہم خدا کے لوگ ہوتے ہوئے، ہم مسیح ہوتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے. ہمارے دل میں کرود ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہم سے آ کر معافی مانگے تو ہم اس کو پھر ہی معاف کریں گے. میرے عزیزو، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم خدا کے لوگ ہیں اور ہمیں خدا کو اپنی زندگی میں ہم جب لے کر آتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مخالفوں کو، اپنے جو ہم سے ناراض ہوتے ہیں لوگ، ان کو معاف کریں. تو جب ہم کسی کو معاف کرتے تو ہم اپنی مسیحت کو اظہار کر رہے ہوتے کہ ہم مسیحی لوگ ہیں. ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کو معاف کرنا اور خداوند کے حضور جھکنا، کیونکہ خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تو اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر. اسی لیے کوئی ہمارے سے جتنا بھی برا کر لے، ہمیں چاہیے اسے معاف کرنا، کیونکہ خداوند ہر کسی سے خود حساب لینا جانتا ہے. ہم اپنے خدا پہ چھوڑ دیں، خدا جو کرتے ہیں بے انتہا بہتر کرتے ہیں. ہم سوچ بھی نہیں سکتے، خدا اس سے بھی زیادہ اچھا کرتے ہیں. میرے عزیزو، ہم جب کسی پرابلم میں ہوتے ہیں تو ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ہمیں شکوہ گلہ کسی سے بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کوئی رہتا نہیں ہے یا کوئی ہمارا ساتھ نہیں دیتا. ہمارا خدا ہمارا ساتھ دیتا، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور ہمیں معاف کرنا چاہیے. ہم غور کرتے ہیں متی کی انجیل، متی 18 باب پہ کہ خداوند سے جب پوچھا گیا کہ خدا ہمیں کتنی بار معاف کرنا چاہیے تو خدا نے کیا فرمایا. متی 18 باب 21 سے 21 آیت. اس وقت پطرس نے پاس آ کر اس سے کہا، اے خداوند، میرے بھائی میرا گناہ کرتا ہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں؟ کیا 7 بار؟ میرے عزیزو، پطرس نے جب پوچھا کہ مجھے کتنی بار اپنے بھائی کو معاف کرنا چاہیے، 7 بار. خدا نے کہا 7 بار سے مطلب 70 بار. ہمیں خدا نے یہ نہیں کہا کہ آپ 7 بار معاف کریں. 7 بار کا مطلب 70 بار معاف کرنا ہے. اور ویسے تو ہماری اتنی بھی ہستی بڑی نہیں، ہمارا اتنا بھی دل بڑا نہیں کہ ہم کسی کو ایک بار بھی دل سے معاف کر دیں. انسان ہوتے ہوئے ہم نہیں کرتے. لیکن جو خدا کے لوگ ہیں وہ خداوند کے حضور جھکتے ہیں، جو خداوند کو سمجھتے ہیں، جو خداوند پر عمل کرتے ہیں، جو خداوند کے رستوں پر چلتے ہیں، ان میں اتنی کوالٹی ہے کہ وہ معاف کر دیتے ہیں اور وہ ہر چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں. وہ بڑے بڑے نقصان کو بھی برداشت کرتے ہیں. اسی لیے میرے عزیزو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خدا جیسے بنے، خدا ہم پر ظاہر ہو. ہم خدا کے لوگ ہیں اور ہمیں ضروری ہے کہ خداوند ہم میں سے خدا نظر آئے. باتیں کرنے سے کوئی خدا کا لوگ نہیں بن جاتے. ہماری زندگیوں میں سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں. اور اکثر ہوتا ہے کہ کافی لوگ چرچز میں جاتے ہیں، سب چرچز میں جاتے ہیں، بٹ چرچز میں جانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خداوند کو اپنے دل سے ایکسیپٹ کر رہے ہیں. چرچز میں بھی کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جو صرف اپنی فارمیلٹی پوری کر رہے ہوتے ہیں. وہ آتے ہیں، پرستش کرتے ہیں،
کلام سنتے ہیں بٹ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کلام کس ٹاپک پہ ہے, کیا وہ کلام کیا چیز ہے, وہ کلام کو سمجھتے نہیں ہے. وہ یہاں سے سنتے ہیں, یہاں سے نکال دیتے ہیں, وہ کلام کو اپنی زندگیوں میں باعث برکت نہیں ہونے دیتے ہیں. جب ہم کلام سنتے ہیں تو ہمارے جب دل دماغ میں نقش ہوتا ہے تو وہ کلام ہماری زندگی میں باعث برکت ہوتا ہے, وہ کلام ہماری زندگی تبدیل کرتا ہے. میرے عزیزو, ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں, اور ہمیں معاف کرنا یہ نہیں کہ ہم اپنے باہر والوں کو معاف کریں, نہیں, ہم جب بھی سٹارٹ کرتے ہیں اپنے گھر سے سٹارٹ کرتے ہیں. اگر آپ اپنی فیملی میں کسی سے ناراض ہیں, یا آپ اپنی سسٹر سے ناراض ہیں, یا آپ اپنے بردر سے ناراض ہیں, تو میرے عزیزو آپ انہیں معاف کریں. چھوٹی چھوٹی غلطی آپ کو معاف کرنی چاہیے. خدا نے تو صلیب پر ان کے لیے معافی کی دعا کی, اور اس پوری کائنات میں سب سے اچھی اور بڑی دعا یہی ہے کہ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو, جیسے خداوند نے کی. خداوند نے باپ سے کیا کہا, اے باپ ان کو معاف کر, یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں. اسی لیے ہمیں بھی چاہیے خداوند کو معاف کرنا. میرے عزیزو, اب ہم فوکس کرتے ہیں 18 آیت. اس وقت پطرس نے پاس آ کر اس سے کہا, اے خداوند, میرا بھائی میرا گناہ کرتا ہے تو میں کتنی دفعہ معاف کروں گا, کیا 7 بار؟ یسوع نے اس سے کہا, میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 بار, مگر 7 دفعہ کا 70 بار. خدا نے کیا کہا؟ 7 دفعہ کا 70 بار تو معاف کر. ہمیں چاہیے کہ ہم کسی سے کوئی بھی غلطی ہو جاتی ہے, ہمیں چاہیے اس کو معاف کر دینا اور خدا سے دعا کرنا کہ خداوند آپ جو کریں گے آپ ہی اچھا کریں گے. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے ہیں. اگر ہمارے ساتھ کوئی برا کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں میں تیرے نال زیادہ برا دے نہ کروں گا. ہم اس سے بھی بڑا پلان سوچتے ہیں, جو کہ ہم ابلیس کو خوش کرتے ہیں. ابلیس ہماری زندگیوں میں آ کر کام کر دیتا ہے. ایسا ہمیں ہرگز نہیں کرنا. ہم ابلیس کو موقع نہیں ہمیں دینا چاہیے, کیونکہ ابلیس ہماری زندگیوں میں اینی ٹائم وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں کام نہیں کر سکتا, لیکن ایسا ہوتا ہے کہ وہ کام کر دیتا ہے. ہمیں خدا کی بھی پہچان ہونی چاہیے اور ابلیس کی بھی پہچان ہونی چاہیے. ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ابلیس وائٹ لباس میں نہیں آ سکتا, ابلیس وائٹ لباس میں بھی آ سکتا ہے, لیکن ہمیں پہچاننا ہے, ہمیں پہچان ہونی چاہیے کہ یہ خدا ہے اور یہ ابلیس ہے. ابلیس ہر ایک چیز کر سکتا ہے. ابلیس کے پاس اختیار ہے شفا دینے کا. ابلیس کے پاس بے انتہا وہ ہمیں خوشیاں دے سکتا ہے, لیکن وہ خوشیاں صرف چند دنوں کی ہیں. وہ خوشیاں ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے نہیں ہوتی ہیں. وہ خوشیاں ہمارے لیے بے چینی کا سبب بن جاتی ہیں. وہ خوشیاں ہمیں اندر ہی اندر سے ختم کر دیتی ہیں. لیکن جو خوشی خداوند یسوع کی طرف سے ہوتی ہے وہ ہماری زندگیوں میں بے چینی کو پیدا نہیں کرتی ہے. وہ ہماری زندگی میں ہمارے سکون کا باعث بنتی ہے. وہ ہماری زندگی میں ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے. لیکن جو ابلیس کی طرف سے ہوتی ہے خوشی, وہ پوری زندگی کے لیے نہیں ہوتی ہے. اس میں ہمیں پرابلمز ہوتی ہیں, اس میں ہم بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں. بے شک ابلیس ہمیں ہر ایک چیز دیتا ہے. آج کل کافی لوگ ہیں جو کہ ابلیس کے پیچھے ہی ہیں. لیکن ہمیں ابلیس کو موقع نہیں دینا ہے, کیونکہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کو مانتے ہیں. اور جب چرچ میں لوگ جاتے ہیں تو چرچز میں کلام ہو رہا ہوتا ہے, میں نے کافی لڑکیوں لڑکوں کو دیکھا ہے وہ فون یوز کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ہم ابلیس کو موقع دے دیتے ہیں. ہم چرچ میں بیٹھ کے خداوند کی حضوری میں بیٹھ کے اپنے فون کو یوز کر رہے ہیں. اسی لیے وہ جو کلام ہو رہا ہوتا ہے, وہ ہماری زندگی میں جو ورڈز بابرکت ہوتے ہیں, ہم وہ اپنی زندگی میں اپنے کانوں سے سنتے ہی نہیں ہیں. اسی لیے وہ ہماری زندگی میں باعث برکت ہی نہیں ہوتے ہیں. اسی لیے میرے عزیزو, جب آپ چرچ میں جاؤ تو
आप किसी से हसद ना करो, बल्कि आप जिससे भी मिलो आप खुशी से मिलो। आप ये ना सोचो कि इसने मेरे साथ गलत किया या इसने मेरे साथ बुरा किया या ये मेरी बुराई करता है। नहीं, आप उसको अच्छा रिस्पॉन्स दो। खुदा उसके दिल दिमाग को ऑलरेडी खुद ब खुद चेंज कर देगा। उस इंसान को खुद ये रियलाइज होगा कि वो आपके साथ गलत कर रहा है। वो इंसान खुद आपके साथ बात करेगा। इसीलिए मेरे अजीजों, आपको चाहिए अपना बातन साफ रखना, आपको चाहिए अपना दिल साफ रखना। मेरे अजीजों, जब हम अपना दिल साफ रखते हैं तो इब्लीस भी शर्मिंदा होता है और खुदा हमसे खुश होता है। खुदा कहता है कि मेरा बंदा मेरे रास्तों पर चल रहा है, और खुदा बेइंतहा खुश होते हैं जब हम खुदावन के रास्तों पे चलते हैं और खुदावन की वो हर एक चीज़ करते हैं जो खुदा करते हैं। मेरे अजीजों, जब खुदा ने माफ़ कर दिया तो हम क्या चीज़ है? खुदा बादशाहों के बादशाह हैं और खुदा ने सलीब पर माफ़ किया। अभी रोज़ों के दौरान चल रहे हैं, काफ़ी ख़ानदान हैं जो एक दूसरे से नाराज़ हैं, बात नहीं करते हैं, लेकिन ये बरकत का महीना है, ये रोज़ों के अयाम है। हमें चाहिए एक दूसरे के साथ खुशी से रहना, एक दूसरे के साथ अच्छे से बात करना, हमें प्लान्स करना कि हमारा ईस्टर आ रहा है और हम हमारे घर में ऐसे होगा प्लान्स करना। बट आजकल के जो खानदान हैं वो जुदा हो चुके हैं। छोटी छोटी बातें वो भूलते नहीं हैं, छोटी छोटी बातों को वो दिल दिमाग में रखते हैं, जिनकी वजह से उनका दिल बेइंतहा गफलत के साथ भर गया है, उनका दिल क्रोध के साथ भर गया है। वो खुदा के कलाम की तरफ गौर नहीं करते, खुदा के कलाम को पढ़ते नहीं हैं। इसीलिए मेरे अजीज़ों, आपको आज गौर करना है अपनी ज़िंदगियों पर। क्या आप ऐसे माफ़ करते हैं? क्या आप खुदावंद के लोग ज़ाहिर होते हैं? खुदा के लोग तो वो होते हैं जो हर किसी को माफ़ करे, जिनमें बर्दाश्त हो। जब हम खिदमत में कदम रखते हैं तो हमें बर्दाश्त करना लाज़मी होता है, और मसीही लोग कहलाते हैं माफ़ करने से। और हमें चाहिए एक दूसरे को माफ़ करना। आज का हमारा मौजू भी यही है कि हमें एक दूसरे को माफ़ करना है। और मेरे अजीज़ों, जो ये मैसेज सुनेगा, आप अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें कि आप एक दूसरे को माफ़ करेंगे आज से। अगर आप एक दूसरे को, आज ये मेरा ईमान है कि अगर आप किसी से नाराज़ हैं, आप उससे बात करेंगे, खुदा आपको बेइंतहा ब्लेसिंग से भर देगा। खुदा आपको इतनी ब्लेसिंग्स देगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जब हम किसी को माफ़ करते हैं तो हम खुदावंद को बेइंतहा खुश कर रहे होते हैं। इब्लीस के मंसूबे टूट जाते हैं जो हमारी ज़िंदगियों में काम करने की कोशिश करता है। लेकिन मेरे अजीज़ों, बेशक ये बहुत बड़ी बात है किसी की गलती को अवॉइड कर देना, माफ़ कर देना, लेकिन हमें चाहिए दूसरों को माफ़ करना और खुदावंद के हुज़ूर खुशी से रहना, खुदावंद के हुज़ूर टाइम स्पेंड करना। इब्लीस नहीं चाहता कि हम खुदावंद के हुज़ूर झुकें, हम खुदावंद के हुज़ूर टाइम स्पेंड करें, हम खुदावंद को टाइम दें। इब्लीस ऐसा कुछ भी नहीं चाहता, लेकिन हमें चाहिए खुदावंद को टाइम देना और खुदावंद के हुज़ूर झुकना। लेकिन हम आजकल अपने कामों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। हम अपनी जॉब्स की खातिर चर्चेस में नहीं जाते हैं। हम बोलते हैं नहीं, हमारी जॉब इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमारी जॉब्स इम्पोर्टेंट नहीं होनी चाहिए, हमारा खुदा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। अगर हमें खुदा ने वो जॉब प्रोवाइड की है तो वो खुदा हमसे ले भी सकते हैं। इसीलिए हमें अपनी जॉब को इम्पोर्टेंस नहीं देनी, बल्कि अपने खुदा को इम्पोर्टेंस देनी है। और जब आप कलाम सुने तो आप दिल और दिमाग, अपनी आँखें, अपना कान खुदा के कलाम की तरफ मुतवज्जा करें। आप खुदा के कलाम को समझें कि खुदा का कलाम क्या आपको सिखाना चाह रहा है। जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा से बात कर रहे होते हैं, बट जब कलाम हो रहा होता है तो खुदा हमसे बात कर रहे होते हैं। इसीलिए मेरे अजीज़ों, जब बादशाह का बादशाह आपसे बात करे तो आपको इधर उधर नहीं देखना है। आप अपने कामों को छोड़कर आप अपने खुदावंद के हुज़ूर झुकें और आप अपने खुदावंद की बात को सुने। वो आपके लिए क्या करना चाह रहा है, वो आपको क्या समझाना चाह रहा है, वो आपकी ज़िंदगी में क्या प्लान लाना चाह रहा है। मेरे अजीज़ों,
آپ خداوند کو جانچیں، آپ خداوند کی بات سنیں۔ میرے عزیزو، جب کلام ہو رہا ہوتا ہے، اکثر یہ ہوتا ہے پاسٹر جب کلام کر رہا ہوتا ہے تو کلیسیا لوگ ہوتے ہیں، بولتے ہیں یہ پاسٹر یہ کلام کر رہا ہے بٹ اس کی فیملی میں یہ سب نہیں ہو رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب وہ پاسٹر کلام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے کلام میں سے اس کا پاک روح ہو کر بولتا ہے، تو اسی لیے آپ پاسٹر پہ فوکس نہ کریں، آپ اس کے کلام پر فوکس کریں کہ وہ جو بول رہا ہے وہ آپ کی زندگیوں میں باعث برکت کے لائے۔ وہ آپ پاسٹر کے لیے برا نہ سوچیں، آپ پاسٹر کی فیملی پہ فوکس نہ کریں، آپ پاسٹر پہ فوکس نہ کریں، آپ خدا کے کلام پر فوکس کریں۔ جو خدا کا کلام آپ کی زندگی میں خدا دے رہا ہے وہ کیا کلام ہے، آپ اس کلام کو سمجھیں۔ خدا کا کلام آپ کو کیا سکھانا چاہ رہا ہے، خدا آپ سے کیا بات کر رہے ہیں، آپ اس کلام کو سمجھیں، سیکھیں۔ میرے عزیزو، کافی لوگ یہ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں۔ میرا یہی اس ٹاپک کا یہی مطلب ہے کہ آپ برائی نہ کریں کسی کی۔ جب آپ برائی کرتے ہیں تو آپ گناہ گار ہوتے ہیں، آپ کی زبان خراب ہوتی ہے، اور ہماری زبان ہی ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ یہی ہم سے گناہ کرواتی ہے اور یہی ہم سے اچھائی بھی کرواتی ہے۔ اسی لیے جب ہم اپنی زبان سے برائی کرتے ہیں تو ہمارے بچے سنتے ہیں، ان پہ کیا اثر پڑتا ہے، وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی ان چیزوں کو پک کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ نہ کسی کی برائی کریں بلکہ آپ خداوند کے حضور جھکیں اور آپ سب کو معاف کریں، اور آپ خداوند کی شکر گزاری کیا کریں کہ خداوند نے آپ کو زندگی دی اور خداوند نے آپ کی زندگی میں اتنے اچھے پل لے کر آیا۔ آپ خداوند کی شکر گزاری بے انتہا کریں کہ خداوند نے آپ کی زندگی میں بے انتہا اچھی چیزیں پرووائڈ کی۔ میرے عزیزو، آپ اگر اپنے گھر میں کسی کے ساتھ کسی سے لڑائی ہوئی ہے آپ کی، تو میں آپ کو یہی بولوں گی کہ آپ انہیں معاف کریں۔ خدا آپ کے بے انتہا آپ کو بلیسنگ سے بھر دے گا، خدا آپ کے بے انتہا در کھول دے گا۔ میرے عزیزو، میں آپ سب کے لیے بے انتہا شکر گزار ہوں کہ خدا آپ کو بے انتہا برکت عطا فرمائے اور بے انتہا آپ کو بلیسنگس دے، اور میرا خدا آپ کو بے انتہا بلیس کرے، آپ کے گھر کو برکت سے مالا مال کرے، اور آج کا کلام آپ کی زندگی میں باعث برکت ہو۔ میرے عزیزو، ہمیں آج کے کلام پر غور فرمانا ہے۔ میں آپ سے ایک بات شیئر کرتی ہوں کہ جب ایک گلاس ہوتا ہے، ہم اس میں کولڈ ڈرنک ڈالتے ہیں تو وہ کولڈ ڈرنک ہوتی ہے، بٹ جب ہم اس کو نل کے نیچے لگا دیتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے، کولڈ ڈرنک رہتی ہے، اس میں پانی تبدیل ہو جاتا ہے، وہ بالکل پانی تبدیل ہو جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ جب ہم ایسی ہماری زندگی بھی ہے، ہماری زندگی بے انتہا برے کاموں سے بھری ہوتی ہے، بے انتہا، بٹ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری زندگی کیا ہوتی ہے، صاف ہوتی جاتی ہے۔ ایسے ہی ہمیں دعا کرنا نہیں روکنا ہے، ہم دعا جتنی کریں گے ہم اتنے ہی اسٹرانگ ہوتے جائیں گے، ہم اتنے ہی پاک اور صاف ہوتے جائیں گے، ہمیں خدا اتنا ہی اپنے لہو میں ڈپ کرتا رہے گا، اور جب ہم خدا کے لہو میں ڈپ ہو جاتے ہیں تو تب ہم شفا پاتے ہیں، تب ہم نجات پا جاتے ہیں۔ بے شک میں نے آپ کو کیا بولا، ابلیس کے پاس اختیار ہے ہمیں شفا دینے کا، لیکن ابلیس کے پاس صرف چند دنوں کا اختیار ہے۔ ابلیس کے پاس ہمیں پراپر طریقے سے خوشی دینے کا اختیار نہیں ہے۔ ابلیس ہمیں پراپر طریقے سے خوشی نہیں عطا کر سکتے، ابلیس صرف ہمیں چند دنوں کی خوشی عطا کر سکتے ہیں، لیکن وہ خوشی بھی ہمیں بے چینی دیتی ہے، وہ خوشی میں بھی ہمیں ڈر خوف ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ زیادہ سے زیادہ خداوند کے قدموں میں جھکیں، آپ خداوند کی شکر گزاری کریں کہ خدا نے آپ کو زندگی دی ہے۔ کافی لوگ یہ ہیں کہ ابھی روزے چل رہے ہیں، کافی لوگ یہ ہیں جن کے پاس شام روزہ کھولنے کے لیے بھی ارینج نہیں ہوتی ہے، اور ہم شکر خدا کا کریں کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے روزہ کھولتے ہیں، ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے خداوند کی شکر گزاری کریں کہ خداوند نے ہمیں اتنا پرووائڈ کیا ہے۔ اور میرے عزیزو، ہمیں خداوند کی شکر گزاری بھی کرنی چاہیے کہ ہم اتنے لوگوں سے بہتر ہیں۔ میرے عزیزو، آج کا کلام آپ کی زندگی کے لیے باعث برکت ہو، اور ہم خداوند کے کلام میں آج ضرور اپنی زندگیوں پہ غور کریں گے کہ آج کا کلام ہماری زندگی کے لیے باعث برکت ہو اور ہماری زندگیوں میں بے انتہا جلالی ہو۔ اور میرے عزیزو،
آج کا کلام جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنے باپ سے دعا کی کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح کو جب انہوں نے مصلوب کیا تو خداوند یسوع مسیح بے قصور تھے، وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ خداوند یسوع مسیح بے قصور ہیں، لیکن پھر بھی خداوند یسوع مسیح نے ان کے لیے دعا کی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی برا کر دیتا ہے تو ہم اس کے لیے دعا کریں۔ ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، لیکن جب ہم روح میں دعا کرتے ہیں نا تو ہم اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جس کے لیے ہمیں نہیں کرنی ہوتی ہے۔ آپ جب روح میں دعا کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جس کے لیے آپ کو نہیں دعا کرنی ہوتی ہے، اسی لیے ہمیں بھی چاہیے روح میں دعا کرنا۔ جب ہم ٹیمپرلی دعا کرتے ہیں نا تو ہم اس کے لیے اور برا سوچ رہے ہوتے ہیں، تو اسی لیے آپ جب روح میں دعا کرتے ہیں نا تو آپ اس کے لیے بھی اچھا سوچتے ہیں آپ اس کے لیے بھی اچھا سوچتے ہیں جو آپ کے لیے برا کرتا ہے، جو آپ کے لیے برا سوچتا ہے۔ اسی لیے ہمیں روح میں دعا کرنی چاہیے، خداوند کے حضور زیادہ سے زیادہ جھکنا چاہیے تاکہ خدا ہمارے دل، ہمارے دماغ، ہمارے نس نس کو پاک اور صاف کرے۔ خدا ہماری نفس سے خدا ہمیں جانتے ہیں کیونکہ خدا نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، خدا نے اپنے سانس ہم پر پھونکے، خدا نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ کافی لوگ ہوتے ہیں بولتے ہیں ایتے سونا ہی نہیں ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے، لیکن ہمیں اپنی صورت پہ کبھی بھی ہمیں اپنی صورت پر شکوہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم بہت لوگوں سے اچھے ہیں، بہت لوگوں سے اچھے ہیں۔ ہمیں خدا نے بے انتہا پیارا بنایا ہے، ہمیں اپنی صورت پہ بھی کبھی بھی شکایت نہیں کرنی چاہیے کہ خدا نے ہمیں ایسا بنایا ہے، خدا نے ہمیں کالا بنایا ہے، خدا نے ہمیں گورا بنایا ہے۔ ہمیں خدا نے جیسا بنایا بہت اچھا بنایا ہے، اور ہمیں خدا کی اس میں بھی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ جب ہم اپنی شکل کو بگاڑتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو برا بولتے ہیں، تب بھی شیطان بہت خوش ہوتے ہیں۔ وہ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں خدا نے بنایا اور ہم خدا کی آرٹس پر برائی کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اچھا نہیں بنایا۔ اسی لیے کافی لوگ ہوتے ہیں ایک دوسرے کی برائی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی کرنا غلط بات ہے کیونکہ خدا نے ہمیں بے انتہا اچھا بنایا ہے اور ہمیں کسی کو ہرٹ بھی نہیں کرنا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، آپ نہ کسی کو ہرٹ کرو اور آپ خداوند کے حضور دعا کرو اور خداوند میں اور زیادہ مضبوط ہوتے جاؤ، اور خداوند کے حضور آپ جھکو، آپ خداوند کے حضور عزت اور جلال دو۔ خداوند آپ کو بے انتہا برکت سے مالا مال کریں گے، اور آپ ایک دوسرے کو آج سے معاف کرنا سٹارٹ کر دو۔ بے شک آپ کے لائف میں بہت ساری پرابلمز آتی ہیں، ہم انسان ہوتے ہوئے بے انتہا پرابلمز کے شکار ہوتے ہیں، لیکن وہ پرابلمز کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنی دعا کرنا چھوڑ دیں یا ہم خدا کے راستے سے سائڈ پہ ہو جائیں۔ وہ پرابلمز اکثر ہمارے لیے خدا کی طرف سے بھی آتی ہیں، خدا کی طرف سے بھی ہمیں پرابلمز آتی ہیں۔ خدا ہمیں دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ میرے ہی رہتا ہے یا یہ بھٹک جاتا ہے۔ خدا ہمیں آزما رہے ہوتے ہیں، خدا ہمیں جانچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ انسان کیا کرتا ہے، یہ انسان کیا کرتا ہے، یہ میرے آگے جھکتا ہے یا کسی اور کے آگے جھکتا ہے۔ میرے عزیزو، آپ کو چاہیے آپ خداوند کے حضور جھکیں، آپ ابلیس کو موقع نہ دیں کہ ابلیس آپ کی برکتوں پہ اپنے پاؤں ٹکا لے۔ آپ اپنی برکتیں خود لیں، آپ خداوند کے حضور پوشیدگی میں جھکیں، آپ روزے رکھیں۔ روزہ رکھنا بہت اچھی بات ہے، اور روزہ انسان کو پاورفل کرتا ہے، میرے عزیزو، آج کا کلام آپ کے لیے باعث برکت ہو۔ God bless you to all. You are watching Shine Star TV. Be the light.